میں معصوم اور غلام میڈیا کو سلام پیش کرتا ہوں کہ یہ اتنی جرت کر لیتے ہیں، صبح اٹھتے ہیں کیمرے لے کے آ جاتے ہیں، مگر مالکان پیچھے کہتے ہیں خیال رکھنا یار ٹی وی چینل نہ بند کروا دینا، ٹی وی چینل بند ہو گیا تو بزنس بند ہو جائے گا۔ یہ بول کا ٹی وی مجھے نظر آ گیا ہے، سامنے یہی ہے۔ بول والے مجھے بتا سکتے ہیں کہ کون سے لیفٹیننٹ جنرل کے سالے کو گھر بیٹھی ہوئی وہ تنخواہ دے رہے ہیں؟ یہ تو حالت ہے میڈیا کی یار۔ یہ لوگوں نے اے آر وائی آ گیا، ایکسپریس آ گیا، ڈان والوں کی تو میں بڑی عزت کرتا ہوں کہ قائد اعظم کا ڈان ہے، جنرل اے آر وائی سونے والوں کا ہے، سما جو ہے وہ ایجنسیوں کا ہے، 92 جو ہے وہ میرے ایک جسٹس نذیر صاحب اس پہ بیٹھتے ہیں، اس لیے میں اس کی قدر کرتا ہوں کہ حضور کی شان بیان ہوتی ہے، اور مجھے وہ مجید نظامی نہیں نظر آ رہے۔ سر دنیا نیوز بھی ہے، کدھر ہے دنیا؟ یہ میاں عامر صاحب کا ہے، مگر ان کا ساتھ ساتھ ٹی وی چینل بھی ہے، ایک بہت بڑا بزنس بھی ہے۔ میاں صاحب بہت شریف النفس انسان ہے، مگر کیا کریں یار، اس ملک میں جہاں آئین ٹوٹ جاتے ہیں، جہاں سی آر پی سی کے دفعے لگ جاتے ہیں اور آرٹیکل نہیں لگتے، تو وہاں تو پھر ایک ٹی وی چینل گورمے والوں کا بھی ہونا چاہیے تھا۔ ہاں انہوں نے بھی تو بسکٹ بیچتے ہیں، ڈبروٹیاں بیچتی ہیں، تو کچھ تو چینل کے ذریعے۔ او بھائی یہ صحافت نہیں رہی، کاروبار کا کور ہے، یہ کنسلٹنٹ مقرر کر دیے ہیں، مگر پھر میں آپ لوگ جو 20,000 25,000 3 مہینے تنخواہ نہیں، میں اس لیے آپ کے لیے آ کے کھڑا ہوتا ہوں کہ آپ کی کوئی پروگرس شو ہو، آپ کو پتہ چلے آپ نے کام کیا۔ آج میرے اوپر میرے صوبے میں شکر ہے اللہ کا، جہاں خان قیوم کا نام آئے گا، ولی خان کا آئے گا، باچا خان کا آئے گا، عبدالصمد اچکزئی کا آئے گا، مفتی محمود مرحوم کا آئے گا، جلال بابا کا آئے گا، تو وہاں ہمارا بھی نام آئے گا کہ اس صوبے میں جو آئین کو بچانے کے لیے باغی قرار دیے گئے ان کی لسٹ پیش کرو، کبھی تو ہوگی۔ اگر باچا خان کی قبر پر آج فخر افغان لکھا گیا ہے، ایوب خان کی قبر پہ تو کوئی فخر شکر نہیں لکھا ہوا۔ اس وقت میں گیا تھا، ادھر تو گھاس ہی لگی، اتنے بڑے بڑے درخت ہیں۔ عمر ایوب صاحب کو پتہ ہی نہیں ہے میرے دادے کی قبر کہاں ہے۔ یہ مکافات عمل ہے کہ نسلوں کو پتہ نہیں ہے، دادے کا ٹرک کے پیچھے ایجنسیوں نے پیسے دے کے تصویریں بنوا لی ہیں ایوب خان کی، مگر پوتوں کو پتہ ہی نہیں ہے قبر کہاں ہے، مگر حریت پسندوں کو پتہ ہے وہ قبر کہاں ہے، اس کے اندر کیا ہو رہا ہے، اس کے اندر کتنا بڑا عذاب ہے مادر ملت کو گھسیٹنے کا۔ آج میں نے اپنی عدالت عالیہ کے آگے درخواست کی ہے کہ مجھے جس بغاوت کیس میں گھسیٹا گیا اس میں آئی جی خیبر پختونخوا کو بلایا جائے، قرآن پہ وہ حلف دے کہ اس کے علم میں تھا یہ ایف آئی آر ہو رہی ہے۔ ایک معصوم سا سیکٹر کمانڈر کوئی ہوگا بیچارہ میری طرح گھر سے بس پہ بیٹھ کے آیا ہوگا، کمیشن لیا ہوگا، پھر اس نے محنت کی ہوگی، وہ اسٹاف کورس کیا ہوگا، اس نے بھی ڈر کے مارے ایف آئی آر کروا دیا، مگر سیکٹر کمانڈر کو میں معاف کرتا ہوں کہ ان معصوموں کو یہ نہیں پتہ ہوتا، ان کو مشرف کہتا ہے چڑھ دوڑو پرائم منسٹر ہاؤس پہ، آئینی وزیر اعظم کو گرفتار کرو، ٹی وی چینل بند کر دو، آئین توڑ دو، یہ مجبور ہوتے ہیں بھائی۔ اصل مجرم ایک ہوتا ہے جسٹس وقار، تمہیں خدا عرشوں کے بھاگ لگائے، تمہاری قبر کو روشن کر دے۔ تم نے ہمارے صوبے کا نام رکھا، عدالت عالیہ کا نام رکھا، اس نے کہا کہ آئین کا باغی اگر زندہ نہیں آتا، جب مردہ آئے تو اس کو ڈی چوک میں لٹکا دے۔ انشاءاللہ تعالی جسٹس وقار سیٹھ مرحوم محافظ آئین پاکستان تمہاری خواہش ہم پوری کریں گے۔ مشرف کی ڈیڈ باڈی کو پاکستان نہیں آنے دیں گے، اس کو اس پاک سرزمین میں دفن نہیں ہونے دیں گے کہ وہ اس سرزمین اور اس کے آئین کا باغی تھا، باغی ہے، اس کو مطلوب ہے۔ میں معصوم اور غلام میڈیا کو سلام پیش کرتا ہوں کہ یہ اتنی جرت کر لیتے ہیں، صبح اٹھتے ہیں کیمرے لے کے آ جاتے ہیں، مگر مالکان پیچھے کہتے ہیں خیال رکھنا یار ٹی وی چینل نہ بند کروا دینا، ٹی وی چینل بند ہو گیا تو بزنس بند ہو جائے گا۔ یہ بول کا ٹی وی مجھے نظر آ گیا ہے، سامنے یہی ہے۔ بول والے مجھے بتا سکتے ہیں کہ کون سے لیفٹیننٹ جنرل کے سالے کو گھر بیٹھی ہوئی وہ تنخواہ دے رہے ہیں؟ یہ تو حالت ہے میڈیا کی یار۔ یہ لوگوں نے اے آر وائی آ گیا، ایکسپریس آ گیا، ڈان والوں کی تو میں بڑی عزت کرتا ہوں کہ قائد اعظم کا ڈان ہے، جنرل اے آر وائی سونے والوں کا ہے، سما جو ہے وہ ایجنسیوں کا ہے، 92 جو ہے وہ میرے ایک جسٹس نذیر صاحب اس پہ بیٹھتے ہیں، اس لیے میں اس کی قدر کرتا ہوں کہ حضور کی شان بیان ہوتی ہے،
اور مجھے وہ مجید نظامی نہیں نظر آ رہے. سر دنیا نیوز بھی ہے. کدھر ہے دنیا؟ یہ میاں عامر صاحب کا ہے، مگر ان کا ساتھ ساتھ ٹی وی چینل بھی ہے، ایک بہت بڑا بزنس بھی ہے. میاں صاحب بہت شریف النفس انسان ہے، مگر کیا کریں یار، اس ملک میں جہاں آئین ٹوٹ جاتے ہیں، جہاں CRPC کے دفعے لگ جاتے ہیں اور آرٹیکل نہیں لگتے، تو وہاں تو پھر ایک ٹی وی چینل گوربے والوں کا بھی ہونا چاہیے تھا. ہاں، انہوں نے بھی تو بسکٹ بیچتے ہیں، ڈبروٹیاں بیچتی ہیں، تو کچھ تو چینل کے ذریعے. او بھائی، یہ صحافت نہیں رہی، کاروبار کا کور ہے. یہ کنسلٹنٹ مقرر کر دیے ہیں، مگر پھر میں آپ لوگ جو 20,000 25,000 3 مہینے تنخواہ نہیں، میں اس لیے آپ کے لیے آ کے کھڑا ہوتا ہوں کہ آپ کی کوئی پروگرس شو ہو، آپ کو پتہ چلے آپ نے کام کیا. آج میرے اوپر، میرے صوبے میں شکر ہے اللہ کا، جہاں خان قیوم کا نام آئے گا، ولی خان کا آئے گا، باچا خان کا آئے گا، عبدالصمد اچکزئی کا آئے گا، مفتی محمود مرحوم کا آئے گا، جلال بابا کا آئے گا، تو وہاں ہمارا بھی نام آئے گا کہ اس صوبے میں جو آئین کو بچانے کے لیے باغی قرار دیے گئے ان کی لسٹ پیش کرو. کبھی تو ہوگی. اگر باچا خان کی قبر پر آج فخر افغان لکھا گیا ہے، ایوب خان کی قبر پہ تو کوئی فخر شکر نہیں لکھا ہوا. اس وقت میں گیا تھا، ادھر تو گھاس ہی لگی، اتنے بڑے بڑے درخت ہیں. عمر ایوب صاحب کو پتہ ہی نہیں ہے میرے دادے کی قبر کہاں ہے. یہ مکافات عمل ہے کہ نسلوں کو پتہ نہیں ہے. دادے کا ٹرک کے پیچھے ایجنسیوں نے پیسے دے کے تصویریں بنوا لی ہیں ایوب خان کی، مگر پوتوں کو پتہ ہی نہیں ہے قبر کہاں ہے. مگر حریت پسندوں کو پتہ ہے وہ قبر کہاں ہے، اس کے اندر کیا ہو رہا ہے، اس کے اندر کتنا بڑا عذاب ہے مادر ملت کو گھسیٹنے کا. آج میں نے اپنی عدالت عالیہ کے آگے درخواست کی ہے کہ مجھے جس بغاوت کیس میں گھسیٹا گیا، اس میں IG خیبر پختونخوا کو بلایا جائے، قرآن پہ وہ حلف دے کہ اس کے علم میں تھا یہ FIR ہو رہی ہے. ایک معصوم سا سیکٹر کمانڈر کوئی ہوگا بیچارہ میری طرح، گھر سے بس پہ بیٹھ کے آیا ہوگا، کمیشن لیا ہوگا، پھر اس نے محنت کی ہوگی، وہ اسٹاف کورس کیا ہوگا، اس نے بھی ڈر کے مارے FIR کروا دیا. مگر سیکٹر کمانڈر کو میں معاف کرتا ہوں کہ ان معصوموں کو یہ نہیں پتہ ہوتا. ان کو مشرف کہتا ہے چڑھ دوڑو پرائم منسٹر ہاؤس پہ، آئینی وزیر اعظم کو گرفتار کرو، ٹی وی چینل بند کر دو، آئین توڑ دو. یہ مجبور ہوتے ہیں بھائی. اصل مجرم ایک ہوتا ہے، جسٹس وقار، تمہیں خدا عرشوں کے بہاگ لگائے، تمہاری قبر کو روشن کر دے. تم نے ہمارے صوبے کا نام رکھا، عدالت عالیہ کا نام رکھا. اس نے کہا کہ آئین کا باغی اگر زندہ نہیں آتا، جب مردہ آئے تو اس کو ڈی چوک میں لٹکا دے. انشاءاللہ تعالی جسٹس وقار سیٹھ مرحوم، محافظ آئین پاکستان، تمہاری خواہش ہم پوری کریں گے. مشرف کی ڈیڈ باڈی کو پاکستان نہیں آنے دیں گے، اس کو اس پاک سرزمین میں دفن نہیں ہونے دیں گے کہ وہ اس سرزمین اور اس کے آئین کا باغی تھا، باغی ہے، اس کو مطلوب ہے. میں معصوم اور غلام میڈیا کو سلام پیش کرتا ہوں کہ یہ اتنی جرت کر لیتے ہیں، صبح اٹھتے ہیں، کیمرے لے کے آ جاتے ہیں، مگر مالکان پیچھے کہتے ہیں خیال رکھنا یار، ٹی وی چینل نہ بند کروا دینا. ٹی وی چینل بند ہو گیا تو بزنس بند ہو جائے گا. یہ بول کا ٹی وی مجھے نظر آ گیا ہے سامنے، یہی ہے. بول والے مجھے بتا سکتے ہیں کہ کون سے لیفٹیننٹ جنرل کے سالے کو گھر بیٹھی ہوئی وہ تنخواہ دے رہے ہیں؟ یہ تو حالت ہے میڈیا کی یار. یہ لوگوں نے ARY آ گیا، ایکسپریس آ گیا. ڈان والوں کی جو میں بڑی عزت کرتا ہوں کہ قائد اعظم کا ڈان ہے، جنرل ARY سونے والوں کا ہے، سما جو ہے وہ ایجنسیوں کا ہے، 92 جو ہے وہ میرے ایک جسٹس نذیر صاحب اس پہ بیٹھتے ہیں، اس لیے میں اس کی قدر کرتا ہوں کہ حضور کی شان بیان ہوتی ہے. اور مجھے وہ مجید نظامی نہیں نظر آ رہے. سر دنیا نیوز بھی ہے. کدھر ہے دنیا؟ یہ میاں عامر صاحب کا ہے، مگر ان کا ساتھ ساتھ ٹی وی چینل بھی ہے، ایک بہت بڑا بزنس بھی ہے. میاں صاحب بہت شریف النفس انسان ہے، مگر کیا کریں یار، اس ملک میں جہاں آئین ٹوٹ جاتے ہیں، جہاں CRPC کے دفعے لگ جاتے ہیں اور آرٹیکل نہیں لگتے، تو وہاں تو پھر ایک ٹی وی چینل گوربے والوں کا بھی ہونا چاہیے تھا. ہاں، انہوں نے بھی تو بسکٹ بیچتے ہیں، ڈبروٹیاں بیچتی ہیں، تو کچھ تو چینل کے ذریعے. او بھائی، یہ صحافت نہیں رہی، کاروبار کا کور ہے. یہ کنسلٹنٹ مقرر کر دیے ہیں، مگر پھر میں آپ لوگ جو 20,000 25,000 3 مہینے تنخواہ نہیں، میں اس لیے آپ کے لیے آ کے کھڑا ہوتا ہوں کہ آپ کی کوئی پروگرس شو ہو، آپ کو پتہ چلے آپ نے کام کیا. آج میرے اوپر، میرے صوبے میں شکر ہے اللہ کا، جہاں خان قیوم کا نام آئے گا،
वली खान का आएगा, बाचा खान का आएगा, अब्दुल समाद अचकज़ई का आएगा, मुफ्ती महमूद मरहूम का आएगा, जलाल बाबा का आएगा, तो वहाँ हमारा भी नाम आएगा कि इस सूबे में जो आइन को बचाने के लिए बागी करार दिए गए उनकी लिस्ट पेश करो। कभी तो होगी। अगर बाचा खान की कब्र पर आज फ़ख्र अफ़गान लिखा गया है, अयूब खान की कब्र पे तो कोई फ़ख्र शकर नहीं लिखा हुआ। उस वक्त मैं गया था, उधर तो घास ही लगी, इतने बड़े बड़े दरख्त हैं। उमर अयूब साहब को पता ही नहीं है मेरे दादे की कब्र कहाँ है। ये मुकाफ़ात अमल है कि नस्लों को पता नहीं है। दादे का ट्रक के पीछे एजेंसियों ने पैसे दे के तस्वीरें बनवा ली अयूब खान की, मगर पोतों को पता ही नहीं है कब्र कहाँ है। मगर हुर्रियत पसंदों को पता है वो कब्र कहाँ है, उसके अंदर क्या हो रहा है, उसके अंदर कितना बड़ा अजाब है मादर मिलत को घसीटने का। आज मैंने अपनी अदालत आलिया के आगे दरख्वास्त की है कि मुझे जिस बगावत केस में घसीटा गया उसमें IG खैबर पख्तूनख्वा को बुलाया जाए, कुरान पे वो हलफ दे कि उसके इल्म में था ये FIR हो रही है। एक मासूम सा सेक्टर कमांडर कोई होगा बेचारा मेरी तरह, घर से बस पे बैठ के आया होगा, कमीशन लिया होगा, फिर उसने मेहनत की होगी, वो स्टाफ कोर्स किया होगा, उसने भी डर के मारे FIR करवा दिया। मगर सेक्टर कमांडर को मैं माफ़ करता हूँ कि इन मासूमों को ये नहीं पता होता। इनको मुशर्रफ कहता है चढ़ दौड़ो प्राइम मिनिस्टर हाउस पे, आइनी वज़ीर आज़म को गिरफ्तार करो, TV चैनल बंद कर दो, आइन तोड़ दो। ये मजबूर होते हैं भाई। असल मुजरम एक होता है जस्टिस वकार, तुम्हें खुदा अर्शों के भाग लगाए, तुम्हारी कब्र को रोशन कर दे। तुमने हमारे सूबे का नाम रखा, अदालत आलिया का नाम रखा। उसने कहा कि आइन का बागी अगर जिंदा नहीं आता, जब मुर्दा आए तो उसको D चौक में लटका दे। इंशाअल्लाह ताला जस्टिस वकार सेठ मरहूम मुआफ़िज़ आइन पाकिस्तान तुम्हारी ख्वाहिश हम पूरी करेंगे। मुशर्रफ की डेड बॉडी को पाकिस्तान नहीं आने देंगे, उसको इस पाक सरजमीन में दफन नहीं होने देंगे कि वो इस सरजमीन और इसके आइन का बागी था, बागी है, उसको मतलूब है। मैं मासूम और गुलाम मीडिया को सलाम पेश करता हूँ कि ये इतनी जुर्रत कर लेते हैं, सुबह उठते हैं कैमरे लेके आ जाते हैं, मगर मालकान पीछे कहते हैं ख्याल रखना यार TV चैनल ना बंद करवा देना। TV चैनल बंद हो गया तो बिज़नेस बंद हो जाएगा। ये बोल का TV मुझे नज़र आ गया है सामने, यही है। बोल वाले मुझे बता सकते हैं कि कौन से लेफ्टिनेंट जनरल के साले को घर बैठे हुए वो तनख्वाह दे रहे हैं। ये तो हालत है मीडिया की यार। ये लोगों ने ARY आ गया, एक्सप्रेस आ गया। डॉन वालों की तो मैं बड़ी इज्जत करता हूँ कि कायदे आज़म का डॉन है, जनरल ARY सोने वालों का है, समा जो है वो एजेंसियों का है, 92 जो है वो मेरे एक जस्टिस नज़ीर साहब उस पर बैठते हैं, इसलिए मैं उसकी कदर करता हूँ कि हजूर की शान बयान होती है। और मुझे वो मजीद निज़ामी नहीं नज़र आ रहे। सर दुनिया न्यूज़ भी है। किधर है दुनिया? ये मियाँ आमिर साहब का है, मगर उनका साथ साथ TV चैनल भी है, एक बहुत बड़ा बिजनेस भी है। मियाँ साहब बहुत शरीफन नफ्स इंसान है, मगर क्या करें यार, इस मुल्क में जहाँ आइन टूट जाते हैं, जहाँ CRPC के दफ़े लग जाते हैं और आर्टिकल नहीं लगते, तो वहाँ तो फिर एक TV चैनल गोरबे वालों का भी होना चाहिए था। हाँ, उन्होंने भी तो बिस्किट बेचते हैं, डबरोटियाँ बेचती हैं, तो कुछ तो चैनल के जरिए। और भाई ये सहाफ़त नहीं रही, कारोबार का कवर है, ये कंसल्टेंट मुकर्रर कर दिए हैं। मगर फिर मैं आप लोग जो 20,000 25,000 3-3 महीने तनख्वाही नहीं, मैं इसलिए आपके लिए आके खड़ा होता हूँ कि आपकी कोई प्रोग्रेस शो हो, आपको पता चले आपने काम किया। आज मेरे ऊपर मेरे सूबे में शुक्र है अल्लाह का, जहाँ खान कजूम का नाम आएगा, वली खान का आएगा, बाचा खान का आएगा, अब्दुल समाद अचकज़ई का आएगा, मुफ्ती महमूद मरहूम का आएगा, जलाल बाबा का आएगा, तो वहाँ हमारा भी नाम आएगा कि इस सूबे में जो आइन को बचाने के लिए बागी करार दिए गए उनकी लिस्ट पेश करो। कभी तो होगी। अगर बाचा खान की कब्र पर आज फ़ख्र अफ़गान लिखा गया है, अयूब खान की कब्र पे तो कोई फ़ख्र शकर नहीं लिखा हुआ। उस वक्त मैं गया था, उधर तो घास ही लगी, इतने बड़े बड़े दरख्त हैं। उमर अयूब साहब को पता ही नहीं है मेरे दादे की कब्र कहाँ है। ये मुकाफ़ात अमल है कि नस्लों को पता नहीं है। दादे का ट्रक के पीछे एजेंसियों ने पैसे दे के तस्वीरें बनवा ली अयूब खान की, मगर पोतों को पता ही नहीं है कब्र कहाँ है। मगर हुर्रियत पसंदों को पता है वो कब्र कहाँ है, उसके अंदर क्या हो रहा है, उसके अंदर कितना बड़ा अजाब है मादर मिलत को घसीटने का।
آج میں نے اپنی عدالت عالیہ کے آگے درخواست کی ہے کہ مجھے جس بغاوت کیس میں گھسیٹا گیا اس میں آئی جی خیبر پختونخوا کو بلایا جائے، قرآن پہ وہ حلف دے کہ اس کے علم میں تھا یہ ایف آئی آر ہو رہی ہے۔ ایک معصوم سا سیکٹر کمانڈر کوئی ہوگا بیچارہ میری طرح گھر سے بس پہ بیٹھ کے آیا ہوگا، کمیشن لیا ہوگا، پھر اس نے محنت کی ہوگی، وہ اسٹاف کورس کیا ہوگا، اس نے بھی ڈر کے مارے ایف آئی آر کروا دیا، مگر سیکٹر کمانڈر کو میں معاف کرتا ہوں کہ ان معصوموں کو یہ نہیں پتہ ہوتا، ان کو مشرف کہتا ہے چڑھ دوڑو پرائم منسٹر ہاؤس پہ، آئینی وزیر اعظم کو گرفتار کرو، ٹی وی چینل بند کر دو، آئین توڑ دو، یہ مجبور ہوتے ہیں بھائی۔ اصل مجرم ایک ہوتا ہے، جسٹس وقار تمہیں خدا عرشوں کے بہاگ لگائے، تمہاری قبر کو روشن کر دے۔ تم نے ہمارے صوبے کا نام رکھا، عدالت عالیہ کا نام رکھا، اس نے کہا کہ آئین کا باغی اگر زندہ نہیں آتا، جب مردہ آئے تو اس کو ڈی چوک میں لٹکا دے۔ انشاءاللہ تعالی جسٹس وقار سیٹھ مرحوم محافظ آئین پاکستان تمہاری خواہش ہم پوری کریں۔ مشرف کی ڈیڈ باڈی کو پاکستان نہیں آنے دیں گے، اس کو اس پاک سرزمین میں دفن نہیں ہونے دیں گے کہ وہ اس سرزمین اور اس کے آئین کا باغی تھا، باغی ہے، اس کو مطلوب ہے۔ میں معصوم اور غلام میڈیا کو سلام پیش کرتا ہوں کہ یہ اتنی جرت کر لیتے ہیں، صبح اٹھتے ہیں کیمرے لے کے آ جاتے ہیں، مگر مالکان پیچھے کہتے ہیں خیال رکھنا یار ٹی وی چینل نہ بند کروا دینا، ٹی وی چینل بند ہو گیا تو بزنس بند ہو جائے گا۔ یہ بول کا ٹی وی مجھے نظر آ گیا ہے، سامنے یہی ہے۔ بول والے مجھے بتا سکتے ہیں کہ کون سے لیفٹیننٹ جنرل کے سالے کو گھر بیٹھی ہوئی وہ تنخواہ دے رہے ہیں؟ یہ تو حالت ہے میڈیا کی یار۔ یہ لوگوں نے اے آر وائی آ گیا، ایکسپریس آ گیا، ڈان والوں کی تو میں بڑی عزت کرتا ہوں کہ قائد اعظم کا ڈان ہے، جنرل اے آر وائی سونے والوں کا ہے، سما جو ہے وہ ایجنسیوں کا ہے، 92 جو ہے وہ میرے ایک جسٹس نذیر صاحب اس پہ بیٹھتے ہیں، اس لیے میں اس کی قدر کرتا ہوں کہ حضور کی شان بیان ہوتی ہے، اور مجھے وہ مجید نظامی نہیں نظر آ رہے۔ سر دنیا نیوز بھی ہے۔ کدھر ہے دنیا؟ یہ میاں عامر صاحب کا ہے، مگر ان کا ساتھ ساتھ ٹی وی چینل بھی ہے، ایک بہت بڑا بزنس بھی ہے۔ میاں صاحب بہت شریف النفس انسان ہے، مگر کیا کریں یار، اس ملک میں جہاں آئین ٹوٹ جاتے ہیں، جہاں سی آر پی سی کے دفعے لگ جاتے ہیں اور آرٹیکل نہیں لگتے، تو وہاں تو پھر ایک ٹی وی چینل گورمے والوں کا بھی ہونا چاہیے تھا۔ ہاں انہوں نے بھی تو بسکٹ بیچتے ہیں، ڈبروٹیاں بیچتی ہیں، تو کچھ تو چینل کے ذریعے۔ او بھائی یہ صحافت نہیں رہی، کاروبار کا کور ہے، یہ کنسلٹنٹ مقرر کر دیے ہیں۔ مگر پھر میں آپ لوگ جو 20,000 25,000 3 مہینے تنخواہ نہیں، میں اس لیے آپ کے لیے آ کے کھڑا ہوتا ہوں کہ آپ کی کوئی پروگرس شو ہو، آپ کو پتہ چلے آپ نے کام کیا۔ آج میرے اوپر میرے صوبے میں شکر ہے اللہ کا، جہاں خان قیوم کا نام آئے گا، ولی خان کا آئے گا، باچا خان کا آئے گا، عبدالصمد اچکزئی کا آئے گا، مفتی محمود مرحوم کا آئے گا، جلال بابا کا آئے گا، تو وہاں ہمارا بھی نام آئے گا کہ اس صوبے میں جو آئین کو بچانے کے لیے باغی قرار دیے گئے ان کی لسٹ پیش کرو، کبھی تو ہوگی۔ اگر باچا خان کی قبر پر آج فخر افغان لکھا گیا ہے، ایوب خان کی قبر پہ تو کوئی فخر شکر نہیں لکھا ہوا۔ اس وقت میں گیا تھا، ادھر تو گھاس ہی لگی، اتنے بڑے بڑے درخت ہیں۔ عمر ایوب صاحب کو پتہ ہی نہیں ہے میرے دادے کی قبر کہاں ہے۔ یہ مکافات عمل ہے کہ نسلوں کو پتہ نہیں ہے، دادے کا ٹرک کے پیچھے ایجنسیوں نے پیسے دے کے تصویریں بنوا لی ہیں ایوب خان کی، مگر پوتوں کو پتہ ہی نہیں ہے قبر کہاں ہے، مگر حریت پسندوں کو پتہ ہے وہ قبر کہاں ہے، اس کے اندر کیا ہو رہا ہے، اس کے اندر کتنا بڑا عذاب ہے مادر ملت کو گھسیٹنے کا۔ آج میں نے اپنی عدالت عالیہ کے آگے درخواست کی ہے کہ مجھے جس بغاوت کیس میں گھسیٹا گیا اس میں آئی جی خیبر پختونخوا کو بلایا جائے، قرآن پہ وہ حلف دے کہ اس کے علم میں تھا یہ ایف آئی آر ہو رہی ہے۔ ایک معصوم سا سیکٹر کمانڈر کوئی ہوگا بیچارہ میری طرح گھر سے بس پہ بیٹھ کے آیا ہوگا، کمیشن لیا ہوگا، پھر اس نے محنت کی ہوگی، وہ اسٹاف کورس کیا ہوگا، اس نے بھی ڈر کے مارے ایف آئی آر کروا دیا، مگر سیکٹر کمانڈر کو میں معاف کرتا ہوں کہ ان معصوموں کو یہ نہیں پتہ ہوتا، ان کو مشرف کہتا ہے چڑھ دوڑو پرائم منسٹر ہاؤس پہ، آئینی وزیر اعظم کو گرفتار کرو، ٹی وی چینل بند کر دو، آئین توڑ دو، یہ مجبور ہوتے ہیں بھائی۔ اصل مجرم ایک ہوتا ہے، جسٹس وقار تمہیں خدا عرشوں کے بہاگ لگائے، تمہاری قبر کو روشن کر دے۔
तुमने हमारे सूबे का नाम रखा है, अदालत आलिया का नाम रखा। उसने कहा कि आइन का बागी अगर ज़िंदा नहीं आता, जब मुर्दा आए तो उसको डी चौक में लटका दे। इंशाअल्लाह ताला जस्टिस वक़ार सेठ मरहूम मुआफ़िज़ आइन पाकिस्तान तुम्हारी ख्वाहिश हम पूरी करेंगे। मुशर्रफ की डेड बॉडी को पाकिस्तान नहीं आने देंगे, उसको इस पाक सरजमीन में दफन नहीं होने देंगे कि वो इस सरजमीन और इसके आइन का बागी था, बागी है, उसको मतलूब है। मैं मासूम और गुलाम मीडिया को सलाम पेश करता हूँ कि ये इतनी जुर्रत कर लेते हैं, सुबह उठते हैं, कैमरे लेके आ जाते हैं, मगर मालकान पीछे कहते हैं ख्याल रखना यार, टीवी चैनल ना बंद करवा देना। टीवी चैनल बंद हो गया तो बिज़नेस बंद हो जाएगा। ये बोल का टीवी मुझे नज़र आ गया है, सामने यही है। बोल वाले मुझे बता सकते हैं कि कौन से लेफ्टिनेंट जनरल के साले को घर बैठे हुए वो तनख्वाह दे रहे हैं? ये तो हालत है मीडिया की यार। ये लोगों ने ARY आ गया, एक्सप्रेस आ गया। डॉन वालों की तो मैं बड़ी इज्जत करता हूँ कि कायदे आज़म का डॉन है। जनरल ARY सोने वालों का है, समा जो है वो एजेंसियों का है, 92 जो है वो मेरे एक जस्टिस नज़ीर साहब उस पर बैठते हैं, इसलिए मैं उसकी कदर करता हूँ कि हजूर की शान बयान होती है। और मुझे वो मजीद निज़ामी नहीं नज़र आ रहे। सर दुनिया न्यूज़ भी है। किधर है दुनिया? ये मियाँ आमिर साहब का है, मगर उनका साथ साथ टीवी चैनल भी है, एक बहुत बड़ा बिजनेस भी है। मियाँ साहब बहुत शरीफन नफ्स इंसान है, मगर क्या करें यार, इस मुल्क में जहाँ आइन टूट जाते हैं, जहाँ CRPC के दफ़े लग जाते हैं और आर्टिकल नहीं लगते, तो वहाँ तो फिर एक टीवी चैनल गौरवे वालों का भी होना चाहिए था। हाँ, उन्होंने भी तो बिस्किट बेचते हैं, डबरोटियाँ बेचती हैं, तो कुछ तो चैनल के जरिए। ओ भाई, ये सहाफ़त नहीं रही, कारोबार का कवर है। ये कंसल्टेंट मुकर्रर कर दिए हैं, मगर फिर मैं आप लोग जो 20,000 25,000 3-3 महीने तनख्वाही नहीं, मैं इसलिए आपके लिए आके खड़ा होता हूँ कि आपकी कोई प्रोग्रेस शो हो, आपको पता चले आपने काम किया। आज मेरे ऊपर, मेरे सूबे में शुक्र है अल्लाह का, जहाँ खान कजूम का नाम आएगा, वली खान का आएगा, बाचा खान का आएगा, अब्दुल समाद अचकज़ई का आएगा, मुफ्ती महमूद मरहूम का आएगा, जलाल बाबा का आएगा, तो वहाँ हमारा भी नाम आएगा कि इस सूबे में जो आइन को बचाने के लिए बागी करार दिए गए उनकी लिस्ट पेश करो। कभी तो होगी। अगर बाचा खान की कब्र पर आज फ़ख्र अफ़ग़ान लिखा गया है, अयूब खान की कब्र पे तो कोई फ़ख्र शकर नहीं लिखा हुआ। उस वक्त मैं गया था, उधर तो घास ही लगी, इतने बड़े बड़े दरख्त हैं। उमर अयूब साहब को पता ही नहीं है मेरे दादे की कब्र कहाँ है। ये मुकाफ़ात अमल है कि नस्लों को पता नहीं है। दादे का ट्रक के पीछे एजेंसियों ने पैसे दे के तस्वीरें बनवा ली अयूब खान की, मगर पोतों को पता ही नहीं है कब्र कहाँ है। मगर हुर्रियत पसंदों को पता है वो कब्र कहाँ है, उसके अंदर क्या हो रहा है, उसके अंदर कितना बड़ा अजाब है मादर मिल्लत को घसीटने का। आज मैंने अपनी अदालत आलिया के आगे दरख्वास्त की है कि मुझे जिस बगावत केस में घसीटा गया उसमें IG खैबर पख्तूनख्वा को बुलाया जाए, कुरान पे वो हलफ दे कि उसके इल्म में था ये FIR हो रही है। एक मासूम सा सेक्टर कमांडर कोई होगा बेचारा मेरी तरह घर से बस पे बैठ के आया होगा, कमीशन लिया होगा, फिर उसने मेहनत की होगी, वो स्टाफ कोर्स किया होगा, उसने भी डर के मारे FIR करवा दिया। मगर सेक्टर कमांडर को मैं माफ़ करता हूँ कि इन मासूमों को ये नहीं पता होता। इनको मुशर्रफ कहता है चढ़ दौड़ो प्राइम मिनिस्टर हाउस पे, आइनी वज़ीर आज़म को गिरफ्तार करो, टीवी चैनल बंद कर दो, आइन तोड़ दो। ये मजबूर होते हैं भाई। असल मुजरम एक होता है, जस्टिस वक़ार, तो मैं खुदा अर्शों के बहाग लगाए, तुम्हारी कब्र को रोशन कर दे। तुमने हमारे सूबे का नाम रखा है, अदालत आलिया का नाम रखा। उसने कहा कि आइन का बागी अगर ज़िंदा नहीं आता, जब मुर्दा आए तो उसको डी चौक में लटका दे। इंशाअल्लाह ताला जस्टिस वक़ार सेठ मरहूम मुआफ़िज़ आइन पाकिस्तान तुम्हारी ख्वाहिश हम पूरी करेंगे। मुशर्रफ की डेड बॉडी को पाकिस्तान नहीं आने देंगे, उसको इस पाक सरजमीन में दफन नहीं होने देंगे कि वो इस सरजमीन और इसके आइन का बागी था, बागी है, उसको मतलूब है।